بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سوال ہے اسی رجب کے متعلق کہ رجب کی تعظیم کیا ہے اور یہ صلاۃ المعراج یا ہزار روزہ یہ کیا ہے، اسی طرح یہ صلاۃ الرغائب کیا ہے۔ تو جناب عالی، رجب کا لفظی معنی ہے تعظیم کرنا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے قبیلہ مضر زمانہ جاہلیت میں گویا کہ رجب کی بڑی تعظیم کیا کرتا تھا۔ اس مہینے میں قربانی بھی کی جاتی تھی۔ رجب خیر کی کنجی ہے مہینوں کے حوالے سے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں یوں دعا فرمایا کرتے تھے چاند کو دیکھ کر، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اگرچہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، اے پروردگارہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ گویا کہ رجب میں جو برکت ہے وہ صحت کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے برکت تاکہ رمضان کی تیاری ہو سکے۔ اور یہ رجب میں دعا کی ہی اسی لیے گئی کہ قلوب متوجہ ہو جائیں، ابدان رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری کریں۔ ابو بکر بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجب خیر و برکت کے مہینوں کی کنجی ہے۔ رجب گویا کہ بیج کا بونا ہے، شعبان سیراب کرنا ہے اور رمضان تو اس کی کٹائی ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ رجب وہ خوشخبری لانے والی ہوائیں ہیں، شعبان گھٹاٹوپ بادل ہیں اور رمضان تو باران رحمت ہے۔ رجب میں کچھ بدعات ہیں۔ ویسے تو آپ نفل روزہ، نفل صدقہ، نفل نماز ہر دن کر سکتے ہیں، ہر مہینے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ یہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ رجب کے جمعہ میں 12 رکعت نماز پڑھی جائے، اور بعض کہتے ہیں کہ جو اول جمعرات اور جمعہ ہوتا ہے، جمعرات کی رات کو یہ نماز پڑھی جائے 12 رکعت، اسے صلاۃ الرغائب کہتے ہیں وہ، کہ ہر رکعت کے شروع میں فاتحہ اور پھر 3 بار سورۃ القدر، اسی طرح 12 رکعتیں، پھر اس سے فارغ ہو کر 70 بار درود پاک، پھر 70 بار سجدے میں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، پھر سر اٹھا کر رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم۔ یہ بالکل بدعت ہے، اور اس کے متعلق جو کہا گیا کہ اس کے پڑھنے سے 1000 رکعت کا ثواب ہوتا ہے یا اس کے پڑھنے سے پچھلی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسی طرح بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ قربانی نہیں کرتے، مالدار ہیں قربانی نہیں کرتے، رجب میں وہ قربانیاں کر رہے ہیں۔ خدا کی پناہ مانگو، زمانہ جاہلیت میں عطیرہ جانور، کسی جانور کو عطیرہ کہہ کر رجب میں اس کی قربانی کی جاتی تھی۔ اسلام کی قربانی ذی الحجہ میں ہے، رجب میں ہرگز نہیں۔ اسی طرح کئی لوگ ہیں جو حلوہ پکاتے ہیں، میٹھی روٹیاں پکاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کے صدقات کی طرف سے کفایت ہوتا ہے، کوئی نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں کہ وہ 22 اور 27 کو سبیلیں لگاتے ہیں بڑوں کے ایصال ثواب کے لیے۔ او میاں، بڑوں کے ایصال ثواب کے لیے جو ضرورت کی چیز ہو اور جب تمہارا من کرے خرچ کرو، کسی دن کو متعین نہ کرو۔ برسی اسی لیے تو غلط ہے کہ تم کیوں سال کے بعد ثواب کے لیے ایک دن کو تم متعین کرتے ہو، جب جی چاہے تم کرو۔ پھر یہاں ایک میں اور بھی بات کرتا چلوں، لوگوں نے جو شب معراج گھڑ رکھی ہے کہ جی یہ شب معراج ہے، تو یاد رکھیے پہلے تو معراج کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ ربیع الاول میں ہوا، ربیع الثانی میں ہوا، رمضان میں ہوا، شوال میں ہوا یا رجب میں ہوا۔ اگر مان بھی لیں کہ رجب میں ہوا، مشہور قول بھی یہی ہے کہ رجب میں ہوا، پھر سن کا اختلاف ہے کہ یہ 5 نبوی کو ہوا، 10 نبوی کو ہوا۔ زیادہ یہی قول ہے کہ 10 نبوی کو ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے۔ پھر یہ اختلاف ہے کہ یہ رجب کی کس شب کو ہوا، 27 شب کو حتمی بات نہیں ہے۔ اور اگر مان بھی لیں کہ یہ 27 شب کو ہوا، تو جو معراج ہے اگر وہ رات ہم اپنے لیے بھی مبارک، حضور پاک کے لیے تو افضل ہے سو ہے، اگر ہم اپنے لیے اسے مبارک مان لیں تو ایک بار آپ کو معراج ہوا اور اس دفعہ کی وہ رات افضل ہوگی۔ اپنی طرف سے ہر سال کی اس رات کو افضل کیوں قرار دیا؟ پھر اس کے روزے کی، ویسے آپ روزہ رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس روزہ کو 1000 روزی کہنا یا اس روزے نہ رکھنے والے پر طعن کرنا، یا اس روزے کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے رکھنے سے جو قضا روزے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ حضرات نے صراحت کی ہے لم یرد فی فضل
شہر رجب ولا صیامہ ولا قیامہ شیء معین ولا فی قیام لیلۃ المعراج. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھا ہے. اسی طرح کئی لوگ ہیں کہ وہ 27 رجب کے ختم کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 27 رجب کو جو ختم کیا جائے تو اس سے قرآن زندگی بھر نہ پڑھنے کی یا سال بھر قرآن نہ پڑھنے کا کفارہ ہو جاتا ہے. خدا کا خوف کرو. اسی طرح چراغاں کرنا یہ بدعت ہے, اس میں وقت کا بھی ضیاع ہے, سنت سے بھی اعراض ہے. پھر موم بتیاں جلانا, یہ تو آتش پرستوں کے ساتھ اللہ کے بندے ہم اپنے آپ کو ملا رہے ہیں, وقت کا ضائع کر رہے ہیں, ہم وقت کا ضیاع کر رہے ہیں. اور اس رات نفل نمازوں کا یوں اہتمام کرنا اوروں کو بلا کر, یہ مستقل بدعت ہے. حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ نوافل کو گھروں میں ادا کرو, باجماعت نفل تو ویسے مکروہ ہے. اسی طرح 22 رجب کو کنڈے کرنا اور یہ کہنا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق کی ولادت ہے. خدا کا خوف کرو. رجب میں نہ امام جعفر صادق کی ولادت ہے نہ وفات ہے. ان کی ولادت 8 رمضان 80 ہجری میں ہے اور ان کی وفات شوال 148 ہجری میں ہے. اور یہ کنڈوں کی بدعت 20ویں صدی کی پیداوار ہے. خورشید احمد مینائی نے 1906 میں ایک کہانی گھڑی ہندوستان کے ایک شہر رامپور کے اندر, اور پھر نواب حامد علی شیعہ نے اس کی ترویج کی اور 1911 میں یہ رسم لکھنؤ میں آئی, پھر اس کے بعد یہ پھیلتی گئی. تو خدا کے لیے ایسا نہ کیجئے گا. کوئی صلاۃ المعراج نہیں, کوئی ہزاری روزہ نہیں ہے, اور 27 کی شب کے ختم کی کوئی خاص فضیلت نہیں. حتیٰ کہ 27 اور 22 کو یہ سبیلیں لگانا یہ بھی غلط بات ہے. حلوہ پوریاں کرنا اور خاص اس دن میں جلسے کا اہتمام کرنا, کٹھ کرنا اور یہ کہنا آؤ جی رسول پاک کو 27 کو معراج ہوا تھا, ہم بھی وہ سعادت حاصل کریں. خدا کا نام مانو, کیا رسول اللہ والی سعادت یہاں پر حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کہ واقعے کے بعد اگر 10 اس کو بھی مانا جائے معراج کو کہ وہ 10 نبوی کو ہوا, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اس دنیا میں مزید گزارے. آپ نے تو کبھی نہیں کیا, صحابہ نے بھی کبھی نہیں اس رات کی کوئی اہمیت بیان کی. اور صحابہ کو معراج کی شب کا حتمی فیصلہ نہ کرنا, اس کو بھول جانا, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شب معراج کے ساتھ کوئی عبادت خاص نہیں ہے. تو اپنی طرف سے یہ چیزیں گھڑنا جائز نہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت جہنم تک پہنچانے والی ہے. ایسی تقریبات میں شرکت کرنا جائز نہیں, ایسی تقریبات میں چندہ دینا جائز نہیں, ایسی تقریبات کی معاونت کرنا جائز نہیں. اور ایسی اگر کہیں سے یہ چیزیں آ جائیں تو ان کا کھانا بھی ٹھیک نہیں, کیونکہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں. 22 رجب کے خاص طور پر جو کنڈے ہیں یہ بغض حضرت امیر معاویہ میں ہے, اور کسی صحابی سے بغض کرنا در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار نفرت کرنا ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے صحابہ سے پیار کیا اس نے میرے پیار کی وجہ سے پیار کیا, جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا. تو جناب علی آپ ویسے جو کچھ کریں, لیکن خاص اپنی طرف سے کسی دن کو افضل بنانا, کسی مہینے کو افضل بنانا, کسی رات کو افضل بنانا, کسی عمل کو افضل بنانا یہ جائز نہیں. مثلا ہم مہینوں میں رمضان کو افضل کہتے ہیں, ہم دنوں میں جمعے کو افضل کہتے ہیں, راتوں میں لیلۃ القدر کو افضل کہتے ہیں, تو اپنی طرف سے نہیں کہتے. اسلام نے یہ باتیں بیان کی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم حقیقت کو بھولتے جا رہے ہیں. حقیقت روایات میں کھو گئی, امت خرافات میں کھو گئی.